بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلی لیکچر کے دوران ہم نے سبق شروع کیا تھا در مراد، اور یہ نظم ہے، مرثیہ ہے، لکھا ہوا میر ببر علی انیس کا، جس کو ہم میر انیس کے نام سے جانتے ہیں۔ میر انیس کا تعارف ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، اور میں نے لب الباب میں آپ کو یہ بات سمجھا بھی دی تھی کہ یہ جو سبق ہے یہ بنیادی طور پہ یہ جو نظم ہے یہ بنیادی طور پہ مرثیہ ہے، اور اس میں واقعہ کربلا بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح امام حسین علی مقام جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں داخل ہوئے۔ بہت سارے اعتراضات ہیں کربلا کے حوالے سے کہ بات اس قدر نہیں تھی جس قدر بیان کی گئی۔ مقتل الحسین الغاوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو واقعہ کربلا کے 167 سال 167 ایئرز بعد لکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پہ، جس کا نام مقتل الحسین ہے، اس کتاب پہ بنیاد ہے، اور یہ اس شخص نے لکھی جو واقعہ کربلا کے 100 سال بعد پیدا ہوا، اور 67 ایئرز اولڈ میں 67 سال کی عمر میں اس نے یہ کتاب لکھی۔ سچائی کتنی ہے، مبالغہ کتنا ہے، روایات ہیں، تاریخ ہے، میں نے تاریخی حوالے سے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو باقی مبالغہ رائی جو ہے وہ میر ببر علی انیس کی گھٹی میں شامل ہے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میر صاحب جو ہیں وہ لفاظی کتنی کرتے ہیں، بات کو بڑھا چڑھا کے کتنا بیان کرتے ہیں۔ کوئی اس میں شک نہیں، امام حسین علی مقام سے جتنی کوئی ایک مسلمان محبت کر سکتا ہے، میں بھی اتنی ہی کرتا ہوں۔ ان کی دنیا سے جس طرح رخصت ہوئے اتنی ہی تکلیف مجھے بھی ہے جتنی کسی مسلمان کو ہو سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ نبی نبی ہے، حسین حسین ہے، اللہ اللہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اپنا مقام ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، اماں عائشہ کا اپنا مقام ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ہم خدا کے رتبے پہ نبی کو نہیں لے جا سکتے، نبی کے رتبے پہ حسین کو نہیں لے جا سکتے۔ باتیں کچھ بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتی ہیں جو عقل کی کسوٹی پہ پوری نہیں اترتی۔ جب ہم ان کو تولتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس نے بات کیا کہہ دی۔ یعنی عقل و شعور سے جو بات بالا تر ہوتی ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن یہاں پہ یہ بحث کرنا مقصود نہیں تھا، یہ تو بات آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ استاد ہونے کی حیثیت سے میری حق بنتا ہے کہ ریئلٹی بیان کروں، حقیقت بیان کروں آپ کے سامنے۔ جس چیز کا مجھے نہیں پتہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں، یا اس کو میں کہوں گی یا میں دوبارہ بتا دوں گا آپ کو، اور میں بتاتا بھی ہوں الحمدللہ اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ آپ لوگوں سے زیادہ بچے وہ ہیں جو میرے ساتھ پچھلی کلاس میں تھے، بلکہ پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ ہیں، اب تیسرا سال چل رہا ہے۔ تو میں نے کبھی غلط معلومات نہیں دی، اپنی دانست میں جان بوجھ کے میں غلط نہیں کرتا۔ کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو تو بندہ کہتا ہے نیکسٹ کر لیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ کیا بھی ہے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ تشریح ہے بند نمبر 1 کی، کہ پہلے بند پڑھ دیتا ہوں، اس کے الفاظ کے مشکل کے معنی لکھ لیں، اس کے بعد ہم کرتے ہیں بات اس پہ، تشریح بھی کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدین ہوا، شاہدین دین کا شاہ، دین کا بادشاہ مراد امام حسین علی مقام ہے۔ دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، لفظ مشکل ہے میں لکھتا جاتا ہوں، آپ بھی لکھیں ساتھ۔ دشت کے معنی صحرا، کیونکہ کربلا صحرا میں واقع تھا۔ دشت خلد بری، اعلیٰ ترین جنت۔ یعنی حضرت امام حسین علی مقام کے جب کربلا میں آپ داخل ہوئے، مکان میں اصل میں یہ لفظ ہے کرب و بلا، جو بعد میں بگڑ کے کربلا بن گیا ہے، معنی مصیبت اور تکلیف کا مقام۔ کرب و بلا ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بعد میں بگڑ کے کربلا بن گیا۔ تو کہا سر جھک گیا فلک کا، یہ عوج زمیں ہوا، سر جھک گیا، سر جھک گیا فلک کا۔ فلک کا معنی آسمان، عوج زمین، زمین کی بلندی، زمین کا عروج، یعنی جس زمین پہ امام حسین علی مقام پہ کے قدم لگے
جہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے وہ جگہ آسمان سے زیادہ بلندی جیسی اہمیت اختیار کر گئی۔ خورشید محو حسن حسین ہوا۔ خورشید کے معنی سورج، محو حسن کے لیے کی طرف متوجہ ہونا، حسن میں مبتلا ہو جانا۔ خورشید کے معنی لکھیں سورج، محو ہونا کے معنی توجہ دینا، مکمل توجہ دینا یا متوجہ ہونا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مکمل متوجہ ہونا۔ خورشید محو حسین حسین ہوا، یعنی امام حسین علی مقام جو ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، سورج بھی ان کے حسن کو دیکھنے میں محو ہو گیا، متوجہ ہو گیا اور مکمل طور پہ امام حسین علی مقام کے حسن میں کھو گیا۔ پایا فروغ نیر دی کے ظہور نے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ نیر دی، نیر بھی سورج کو کہتے ہیں، دین کا سورج مراد ہے۔ معنی امام حسین علی مقام، ان کو دین کا سورج کہا ہے۔ پایا فروغ کے معنی ترقی، ظہور کے معنی ظاہر ہونا، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، کہ وہ جنگل وہ صحرا جو دور تک پھیلا ہوا ہے، جب آپ کا قافلہ وہاں پہ پہنچا، یعنی امام حسین علی مقام کا قافلہ جب وہاں پہ پہنچا تو جنگل کو بھی 4 چاند لگ گئے۔ تشریح کرتے ہوئے آپ لکھ سکتے ہیں، میں بولتا ہوں آپ لکھیں۔ نظم در مراد میر انیس کے مجموعہ کلام مراثی انیس سے لی گئی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے حضرت امام حسین علی مقام کا میدان کربلا میں پہنچنے کا منظر بیان کیا ہے۔ میر انیس کو منظر نگاری میں کمال حاصل ہے، انہیں مرثیہ نویسی میں جو مقام حاصل ہے وہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی کوئی شاعر اپنے نام نہیں کر سکا۔ یہ بات ہم نے جس دن میں نے میر انیس کا تعارف پڑھایا تھا اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ بات میں نے کی تھی کہ میر انیس کا جو مقام ہے مرثیہ لکھنے میں وہ اس کے بعد کسی شاعر کو نصیب نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اپنے مراثی میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت، جنگ کے مناظر، صبح کا منظر کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے خود یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ شامل نصاب نظم در مراد مراثی انیس میں جب کربلا میں داخلہ شاہد نہیں ہوا کے عنوان سے ہے، یعنی مراثی انیس اگر آپ پڑھتے ہیں اس کی جو کتاب ہے میر انیس کے مرثیے، مراثی میر انیس، جو کلیات ہیں ان کے مرثیوں کی، اس میں اس نظم کا جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس نظم کا یہاں پہ در مراد نام ہے اور وہاں پہ اس کا نام ہے جب کربلا میں داخلہ شاہد نہیں ہوا۔ اس نظم کے پس منظر میں یہ بیان کرتے چلیں کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علی مقام کو جب یزید نے اپنی بیعت پر مجبور کیا اور آپ کے بعد آپ کو دھوکے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت امام حسین کو دھوکے سے کوفہ بلایا اور کوفہ سے آپ جب میدان کربلا پہنچے آپ نے یہیں خیمے گاڑے اور نہر فرات کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے اسی مقام پر آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے حوالے سے یہ بات چیت ہے، پہلا بند۔ پھر کہا جی کہ میر انیس کی اس نظم در مراد میں امام عالی مقام جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت امام حسین کا میدان کرب و بلا میں داخلے کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بتائی تھی کہ اس میں داخلے کا میدان کربلا میں آپ کی آمد کو میر انیس نے شاعری میں بیان کیا۔ جب شہنشاہ الدین اسلام یعنی حضرت امام حسین کربلا میں داخل ہوئے تو کرب و بلا کا جنگل، مصیبتوں کا صحرا، دشت و بیاباں جنت کا نظارہ پیش کرنے لگا۔ اس سرزمین پر جب آپ کے قدم مبارک پڑے تو آسمان جھک گیا اور زمین اپنے آپ پر ناز کر رہی تھی، اور اس دشت کربلا میں امام عالی مقام کے بعد سورج نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
حسن و جمال کو دیکھا تو محو حیرت ہوا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خورشید اسلام عالی مقام علیہ السلام کی آمد سے اس لک و دک صحرا کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ سورج نے اس میدان میں اپنی روشن کرنوں کو بخیر دیا اور آپ کے قدم مبارک کے پڑتے ہی اور آپ کے چہرے نے انوار تجلیات نے ہر چیز کو چار چاند لگا دیے اور جنگل کا حسن دوبالا ہو گیا اور اس ویرانے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت و احترام مل گیا۔ اس کے لیے حوالے کے ایک شعر لکھ لیں کہ تاثیر خون ابن علی ہے آج تک، تاثیر خون ابن علی ہے کہ آج تک جھکتا ہے آسماں بھی زمین کے حضور میں۔ محسن نقوی کا شعر ہے، حوالے کے لیے لکھ لیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی دوسرے شعر پہ، دوسرے بند پہ سوری۔ خوشبو ہے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، خوشبو ہے ان گلوں کی، گل کے معنی پھول، ہوائے دشت صحرا کی ہوا، غنچے کھلے ہیں، کلیاں کٹھی ہوتی ہیں انہیں غنچہ کہتے ہیں، کلی چٹک کے پھول بنتی ہے، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، سرے فلک آسمان تک پہنچ گیا، کس کا؟ کوہ کے معنی ہر پہاڑ، وہاں پہ جو پہاڑ موجود تھے امام حسین علی مقام کے آ جانے سے ان کا سینہ بھی تن گیا اور فخر سے ان کا سر جو ہے وہ بلند ہو کے آسمان سے جا لگا۔ دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، پانی کے اوپر وہ جو ہوا کے چھوٹے چھوٹے گول بلبلے بنتے ہیں اسے کہتے ہیں حباب، اور بلبلہ بھی۔ خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے، تارے جو ہیں وہ مٹی میں دھندلے ہو گئے، گرد نے یعنی جو زمین کی خاک تھی جہاں پہ امام حسین علی مقام تشریف رکھتے تھے، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے۔ امام حسین علی مقام کی آمد کی وجہ سے کربلا کا ذرہ ذرہ سورج کی طرح روشن ہو کر چمکنے لگا اور تارے ماند پڑ گئے ان ذروں کی روشنی کے مقابلے میں، یعنی جو کربلا کے مقام کے، کربلا کے میدان کے صحرا کے ریت کے ذرے تھے، ان کی چمک دمک ستاروں اور چاند اور سورج سے بھی بڑھ گئی۔ گل کے معنی پھول میں نے بتا دیا آپ کو، باغ باغ کے معنی خوش ہونا، ہرے ہوئے تازہ ہوئے، حباب کے معنی بلبلے بتایا، عرض پاک کے معنی پاک سرزمین، دشت کے معنی جنگل یا صحرا، غنچے کلیوں کا گچھا، دل کے داغ دل کے زخم، طبقے کے معنی ٹکڑے یا حصے، اور گرد کرنا مٹی ہو جانا یا خاک میں مل جانا۔ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا، اس کے باوجود کوئی چیز مشکل لگے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے، تشریح لکھیے۔ میر انیس نے حضرت امام حسین علی مقام اور ان کے رفقا کو گل کہہ کر استعارہ کا استعمال کیا، انہیں پھول کہا ہے۔ اہل بیت کی آمد سے صحرائے کربلا کے پھول کھل کر مہک اٹھے اور دور دور تک دشت و صحرا ان پھولوں سے گلو گلزار بن گئے، کلیاں کھل کر چٹکنے لگیں، بلبل ان کھلے پھولوں پر فریفتہ ہوتے ہیں، وہ دیوانہ وار باغات میں چہچہانے لگے اور خوشی کے گیت گانے لگے۔ جس طرح کھلے پھولوں کو دیکھ کر اردو غزل کے شعراء کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بلبل بھی دیوانہ ہوتا ہے، کھلے ہوئے پھولوں پر مر مٹتا ہے، اس کے دل کے داغ بھی ہرے ہو جاتے ہیں، وہ چہکتا اور گنگناتا ہے۔ کائنات کی عظیم ہستیوں کو دیکھ کر پہاڑ فخر و ناز سے آسمانوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں، یعنی ان کا دماغ آسمانوں پر پہنچ گیا ہے۔ اہل بیت کی آمد سے دشت کرب و بلا کے پہاڑوں کا دماغ فخر سے بلند ہو گئے ہیں۔ میدان کے بیچوں بیچ گزرنے والے دریائے فرات میں بننے والے بلبلے روشن چراغ کی مانند ہو گئے ہیں، پانی کی سطح پر بننے والے بلبلے ہزار ہاتھ چراغ بن گئے ہیں۔ آپ کی آمد پر میدان کربلا کی ہر چیز نازاں اور شاداں تھی،
زمین کا ذرہ ذرہ چمکنے لگا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سورج کی طرح روشن ہو گئے، مٹی کے ذرات اس قدر روشن ہو گئے جیسے ستارے زمین پر آ گئے ہوں۔ یوں کہنا چاہیے کہ ریت کے ذرے اس قدر چمکنے لگے کہ ان کے مقابلے میں ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ کرب و بلاغ کے ذرات روشنی میں اور ستارے گرد و غبار میں بدل گئے تھے۔ میر انیس کے کلام میں تشبیہات اور استعارات کا خوبصورت استعمال ہوتا ہے۔ انہیں منظر نگاری پر ملکہ حاصل تھا۔ ان کے کلام کا اصل حسن بھی منظر نگاری ہے، جسے وہ بڑی فصاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بات کرنے کا مطلب یہ کہ ان کا جو انداز بیاں ہے میر انیس کا، اس میں سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ منظر نگاری بہت اچھی کرتے ہیں، تصویر کھینچ کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ وہاں خود موجود تھے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا بیٹا سبق۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے باندھ نمبر 3 اور 4۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تھوڑی سی بریک کے بعد۔ اللہ نگہبان۔